الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو درود پاک کے ذریعے آراستہ کر لیا کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ پڑھی درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایک بار پھر آج ہمارا 5واں دن ہے اور نحو صرف عربی قواعد، عربی گرامر کی کلاس لے کر کے آپ کی بارگاہ میں ایک بار ہم پھر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی کچھ ایک نئی معلومات اور مفید معلومات لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آپ اس کو نوٹ کیجئے گا اور نوٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھائیے گا، اس کو یاد بھی کیجئے گا، یاد بھی رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ تکنیکی پرابلم کی وجہ سے ہماری آج عربی تکلم والی، عربی بول چال والی کلاس نہیں ہو پائی، اور جامعۃ المدینہ انڈیا کا جو چینل ہے، اس چینل کے ذریعے ہم لائیو، ہمارے جو استاد صاحب ہیں وہ عربی بول چال والے، وہ لائیو نہیں ہو پائے، تو آج پھر ہم ایک دوسرے چینل سے آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ تک کچھ عرض و معروض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ وقت ویسے ابھی 11 نہیں بجے ہیں اور ہم نے پہلی آغاز کر دیا۔ دراصل یہ ٹرائل اس لیے کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے چینل سے لائیو ہوں تو اس سے بھی ہم لائیو نہ ہونے پائیں، تو پیشگی ہی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی، لیکن الحمدللہ امید ہے آپ ہماری آواز بالکل صحیح سن رہے ہوں گے۔ اگر آواز کی پرابلم اگر آپ کو محسوس ہو تو آپ چیٹ میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آواز کی پرابلم ہو رہی ہے، البتہ آپ کا نیٹ صحیح ہونا چاہیے انشاءاللہ، تو اس کو فوری طور پہ بہتری کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ دیگر اسلامی بھائی ہمارے ساتھ جوائن اور ہمارے کلاس کے شرکاء ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آئیے ہم علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بہت ہی پیارے کلام کے ذریعے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور نعت خوانی بھی ہو جائے گی، اشعار بھی سن لیں گے انشاءاللہ، اور دیگر اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ وقت کے کلاس کے آخر میں انشاءاللہ جو درست جواب دینے والے کی تعداد ہمارے پاس نام ہم تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ ان کے نام بھی ہم آپ کی بارگاہ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے نعت کے چند اشعار سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کے، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت
جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے، بے لقائے یار کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے، سوئے جنت کون جائے در تمہارا، سرگزشت غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشت کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کے، میں ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، میں ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کے، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کے، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کے، ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلووں پہ کروں میں لاکھ حوروں کو
نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کے، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کے، اور حشر میں ایک ایک کام تکتے پھرتے ہیں عدو، حشر میں ایک ایک کام تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کے، میں کہ جیتے ہیں تم کے در پہ جاتے ہیں حسن، میں کہ جیتے ہیں تم کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کے، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور آج ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی کچھ ضروری معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ چلیں، سب سے پہلے آج کے سبق کی جو ترکیب تھی وہ انشاءاللہ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بھرپور توجہ کے ساتھ آپ نے ترکیب سماعت فرمانا ہے۔ ترکیب سننے کے بعد انشاءاللہ ہم ایک بڑی اہم چیز آپ کے بارے میں بیان کریں گے، آپ کو بیان کریں گے۔ جو بھی چیز بیان کریں گے، چلیں پہلے اس کو میں بطور تمہید عرض کر دیتا ہوں۔ فا کا استعمال کتنی طرح ہوتا ہے؟ فا کا استعمال کتنی طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو انداز میں اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کبھی ہم فا کے بارے میں بتاتے ہیں، کبھی دیگر کلمات کے بارے میں بتاتے ہیں، کبھی اذا کے بارے میں بتاتے ہیں، کبھی حمزے کے بارے میں بتاتے ہیں، کبھی اللہم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو دراصل اس کے ذریعے نا کئی سارے قواعد کا احاطہ ہو جاتا ہے، اور کئی سارے قواعد کی دہرائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مقصد کے تحت ہم یہ والا طریقہ یہاں پر لے کر کے آئے ہیں کہ کوئی ایک حرف لیتے ہیں، کوئی ایک کلمہ لیتے ہیں، اس کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو اس طریقے سے کئی سارے قواعد کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ترکیب سماعت کرتے ہیں۔ اگر ترکیب کی آیت اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو ترکیب اس آیت اپنے سامنے کر لیجئے، اگر موبائل میں تو موبائل میں کر لیجئے، اور اگر قرآن پاک اٹھا لیجئے چاہے تو
قرآن پاک میں دیکھ لیجیے، جو بھی طریقہ بہرحال ہے آپ اپنا سکتے ہو، آپ آیت اٹھا لیجئے تاکہ اس کے ذریعے ہم ترکیب سنیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے آسانی ہو جائے۔ میں ترکیب شروع کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت ہماری یہ تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ والی ہماری آیت تھی۔ آج ہم نے اس کی ترکیب انشاءاللہ سننے کی ساتھ حاصل کرنا ہے۔ وَإِذَا واو مستانفہ، وَإِذَا میں واو مستانفہ، اذا اس میں شرط مفعول فی مقدم، اذا اس میں شرط مفعول فی مقدم، اذا وہ کیا کہیں گے؟ اس میں شرط مفعول فی مقدم۔ آئیے آگے بڑھیے۔ قیلہ فعل ماضی مجہول، قیلہ فعل ماضی مجہول۔ اب اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ اس میں ہم نے جو دیکھا اس میں 3 صورتیں ملی، اس کو توجہ سے سنیے گا نا۔ قیلہ فعل مجہول ہے اور اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ تو اس میں ہم کو 3 صورتیں ہم کو ملی۔ ایک صورت یہ ہے کہ قیلہ میں ہوا ضمیر نائب فاعل ہے جس کا مرجع باری تعالیٰ کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ لہم جو ہے لام حرف جر، ہم مجرور، جار مجرور مل کر کے جو ظرف لغو ہے لہم، یہی قیلہ کا نائب فاعل ہے، ٹھیک، 2 ہو گئی۔ اور تیسری صورت یہ بیان کی گئی کہ لا تفسدوا فی الارض، جو یہ مقولہ ہے لا تفسدوا فی الارض، یہ جو مقولہ ہے یہی مقولہ کیا ہے؟ قیلہ کا نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ لا تفسدوا فی الارض یہی کیا ہے؟ قیلہ کا نائب فاعل ہے۔ مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، 3 قول میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قیلہ کا نائب فاعل ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع باری تعالیٰ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لہم جار مجرور مل کر جو ظرف لغو ہے وہی کیا ہے؟ قیلہ کا نائب فاعل ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لا تفسدوا فی الارض جو مقولہ ہے یہی قیلہ کا نائب فاعل ہے۔ اس میں سب سے راجح قول اور بہتر قول کون سا ہے؟ وہ راجح اور بہتر قول یہ ہے کہ قیلہ کا جو نائب فاعل ہے وہ لا تفسدوا فی الارض، یہ جو مقولہ ہے یہی قیلہ کا نائب فاعل ہے، یہی قیلہ فعل مجہول کا نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، قیلہ فعل مجہول لا تفسدوا فی الارض جو مقولہ ہے یہی قیلہ کا نائب فاعل ہے، یہی راجح قول ہے۔ تو اب دوبارہ عرض کرتا ہوں، اذا مفعول فی مقدم، اذا مفعول فی مقدم، ٹھیک۔ اذا کلمہ شرط، اس میں شرط مفعول فی مقدم، قیلہ فعل مجہول، لام حرف جر، ہم مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو، قیلہ کو بنائیں گے لہم کو بنائیں گے قیلہ کا ظرف لغو۔ آگے بڑھیے، لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فعل نہیں، لا تفسدوا فعل نہیں، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فی الارض فی حرف جر، الارض مجرور، جار مجرور سے مل کر کے لا تفسدوا کا ظرف لغو، لا تفسدوا فعل اپنے فاعل، لا تفسدوا فعل نہیں اپنے فاعل، اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے مقولہ مفعول بھی ہے مگر کیا بنے گا یہاں پر؟ نائب فاعل بنے گا۔ مقولہ مفعول بھی مگر بنے گا کیا؟ نائب فاعل۔ دوبارہ سنیے، لا تفسدوا فعل نہیں اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قیلہ کا نائب فاعل، قیلہ کا نائب فاعل، ٹھیک ہے۔ ہمارے اشتیاق بھائی نے آپ کو اسکرین پر بھی آیت لکھ دی ہے، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عرض کرتا تھا قیلہ فعل مجہول، لہم ظرف لغو، اور لا تفسدوا فی الارض پورا ملا کر کے قیلہ کا نائب فاعل، قیلہ فعل مجہول اور اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط،
ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیجئے، اذا مفعول فی مقدم ہو گیا، قیل فعل مجہول ہو گیا، لہم ظرف لغو ہو گیا، لا تفسدوا فی الارض یہ کیا ہو گیا؟ نائب فاعل بن گیا، فعل مجہول اپنے ظرف لغو اور نائب فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر شرط بن گیا، ٹھیک ہے، یہ کیا بن گیا؟ شرط بن گیا۔ آگے آئیے، قالوا انما نحن مصلحون، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھیے، انما نحن مصلحون یہ پورا کیا بنے گا؟ قالو کا مقولہ مفعول بھی بنے گا، یہ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، قالو فعل ہو گیا، واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہو گیا، اور انما نحن مصلحون یہ پورا کیا بنے گا؟ قالو کا مقولہ بنے گا۔ آئیے اس مقولے کی ترکیب سنتے ہیں، انما نحن مصلحون، ان حرف مشبہ بالفعل، ان حرف مشبہ بالفعل، اور یہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ما اگر ان کے بعد آ جائے، ما اگر ان کے بعد آ جائے تو یہ ان کے عمل کو روک دیتا ہے، ان اپنا عمل کرتا ہے، اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے، لیکن جب اس کے بعد ما آ جائے تو پھر لفظی عمل نہیں کر پاتا، البتہ ان کا جو معنوی عمل ہے، معنوی عمل سے مراد تحقیق کا معنی پیدا کرنا، زور کا معنی پیدا کرنا، تاکید کا معنی پیدا کرنا، یہ معنی اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ لفظی عمل ختم ہوتا ہے، لفظاً اعراب میں جو تبدیلی ہونا ہوتی ہے وہ اب تبدیلی نہیں ہوگی، البتہ ان کی بنیاد پر جو معنی کے اندر تاکید پائی جاتی ہے وہ تاکید اب بھی علی حال ہی باقی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل، ما کافہ، نحن ضمیر جمع متکلم، مبتدا، مصلحون اسم فاعل، واو اس کا یاد رکھیے کہ مصلحون جو یہ صفت کے صیغے ہیں، ان صفت کے صیغے کے اندر جو واو آتا ہے، ان صفت کے صیغے کے اندر جو واو آتا ہے یہ ضمیر نہیں ہوتا، یہ ضمیر نہیں ہوتا، یہ ضمیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا مصلح کیا ہے؟ علامت جمع ہے، جبکہ قالو کے اندر جو واو ہے یہ علامت جمع ہونے کے ساتھ ساتھ ضمیر بھی ہے، یہ علامت جمع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ ضمیر بھی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے آپ کہ ضمیر مبنی ہے، ضمیر کیا ہے؟ مبنی ہے، اور ضمیر بدلتی نہیں ہے، لیکن مصلحون میں اگر واو علامت جمع تو ہے، لیکن اگر یہ واو ضمیر بھی ہو تو بدلنا نہیں چاہیے، لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مصلحون حالت رفع میں ہے، لیکن جب یہ حالت نصبی میں پہنچ جاتا ہے تو مصلحین ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ مصلحین ہو جاتا ہے، حالت جری پہنچ جاتا ہے، مصلحین ہو جاتا ہے۔ اگر واو علامت جمع ہونے کے ساتھ ساتھ ضمیر بھی ہوتا تو ہر حالت میں مبنی رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے، تو یہ واو بدلتا نہیں، لیکن یہ واو یا سے بدل گیا حالت نصبی میں جا کر، حالت جری میں جا کر۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مصلحون میں جو واو ہے یہ فقط علامت جمع ہے، ضمیر نہیں ہے، جبکہ قالو میں کے اندر جو واو ہے وہ علامت جمع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ضمیر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، مصلحون میں ضمیر جو ہوگی مستتر ہوگی، قالو کے اندر جو ضمیر بارز ظاہر کہلائے گی، ٹھیک ہے، اور مصلحون کے اندر جو ضمیر بارز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر واو ضمیر نہیں بن سکا، وہاں پر ضمیر مستتر ہوگی، پوشیدہ ہوگی، وہ ضمیر کیا ہوگی؟ ہم، ٹھیک ہے۔ یہ فائدے کو اب یاد رکھیے گا، ممکن آپ نے پڑھا ہو، دہرائی ہو گئی ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو مصلحون اس میں فاعل ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارا ہم ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ ہو کر نحنو کی خبر، شبہ جملہ ہو کر نحنو کی خبر بن جائے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر، نحنو مبتدا مصلحون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قالو کا مقولہ، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیے، قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ مفعول سے مل کر
قالو فعل فاعل اور مقولہ مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا. ٹھیک ہے، امید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. قالو فعل ہو گیا، واو فاعل ہو گیا، نحن مبتدا بن گیا، مصلحون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر قالو کا مقولہ ہو کر کے جزا. و اذا سے لے کر فی الارض تک پورا مل ملا کر یہ کیا بنا تھا؟ ہمارا شرط بنا تھا. یہ پورا ہمارا شرط بنا تھا. اور قالو انما نحن مصلحون یہ پورا مل ملا کر کے یہ کیا بن گیا؟ ہمارا جزا بن گیا. ٹھیک ہے، شرط و جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا. جملہ شرطیہ جزائیہ یہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. ارے ہاں جمال بھائی اچھی توجہ دلائی آپ نے. مصلحون کے اندر نحن مصلحون، شمیم بھائی بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ مصلحون کے اندر نحن فاعل بنے گا. جی جزاک اللہ، جی یہاں پر نحن ہی فاعل بنے گا. جزاک اللہ، شکرن لکم. مصلحون کے اندر ہم فاعل نہیں بنائیں گے بلکہ کس فاعل بنائیں گے؟ نحن کو فاعل بنائیں گے. جزاکم اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اگر کسی کو ترکیب میں نہیں آئی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو وہ پیچھے سے پلے کر کے دیکھ لیجئے گا. نحن مل ملا میں عرض کر رہا تھا یہ کیسا ہے، یہاں کئی فائل مقدم نہیں ہے، نحن مقدم نہیں ہے، مصلحون کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے. اب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک چیز یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ترکیب تو آپ نے سن لی، مگر یہاں پر ایک ترکیب اور ہوتی ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ دینا ضروری ہے اور امید ہے اس سے آپ کا فائدہ ہوگا. اچھا پیارے اسلامی جمال بھائی، مجھے یہ جمال جو یاد آ رہا ہے، میں نے جو دیکھا نا اس کے اعتبار سے نا یہ ہم فاعل ہی بننا چاہیے. یہ نا ہم فاعل ہی بننا چاہیے، مصلحون کے اندر ہم ضمیر فاعل بننا چاہیے. لیکن جمال بھائی اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہو تو مجھے پرسنل میں آپ مجھے میسج کر دیجئے گا کہ مصلحون کے اندر نحن فاعل بنے گا کہ ہم فاعل بنے گا. مجھے اس کا حوالہ ضرور آپ پیش کر دیجئے. ٹھیک ہے جی. میں نے عرض کیا کہ صلی اللہ تعالی علی محمد. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ یہ پورا ہم نے کیا بنایا تھا؟ شرط بنایا تھا. اور قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ یہ پورا کیا بنے گا؟ یہ جزا بنے گا. اب میں دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، اب اس پر توجہ دیجئے. اب دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں. یہ جو شرط و جزا والی جو ترکیب ہوگی نا، یہ اس وقت ہوگی جب کہ ہم اذا کو شرطیہ مانیں. اذا کو ہم اس میں شرط مانیں. اس پر توجہ دیجئے کہ جو شرط و جزا والی جو ترکیب ہوگی اس میں کیا ہوگا؟ جب ہی ہوگی جب ہم اذا کو اس میں شرط مانیں. لیکن ہمارے شاداب بھائی رہنمائی کر رہے ہیں کہ نحو الوافی کے اعتبار سے ہم ضمیر ہی فاعل بنے گا. چلیں دونوں دیکھ لیا جائے کہ ہم مصلحون کے اندر ہم ضمیر فاعل ہے کہ نحن ضمیر فاعل ہے. جو بھی ہو آپ دیکھ لیجئے گا، بہرحال جو بھی آپ کو مل جائے اس کے حوالے سے آپ مان لیجئے گا. اب میں دوسری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ اس پر توجہ دیجئے. باپ میں یہ کہتا تھا کہ جو شرط و جزا والی ہم جو ترکیب کی ہے یہ اس صورت میں ہوگی جبکہ اذا کیا بنے؟ اذا کو ہم اس میں شرط مانیں. جبکہ ہم اذا کو کیا مانیں؟ شرط مانیں. اذا کو اس میں شرط مانیں. لیکن ایک دوسری ترکیب یہاں پر اور ہوتی ہے، وہ یہ کہ اذا کو ہم اس میں شرط ماننے کے بجائے اس کو ہم اس میں ظرف مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو اس میں شرط نہ مانیں. جب اس میں شرط نہ مانے تو اب اس صورت میں یہاں پر کیا ہوگا؟ اب دوسری ترکیب یہ ہوتی ہے، اس میں شرط نہیں مانا ہم نے. دوسری ترکیب میں عرض کر رہا ہوں نا، اذا کو ہم اس میں شرط نہ مانے، اب اس کو ہم بناتے ہیں اذا کو مضاف. کیا کہیں گے؟ اب اس کو مفعول فی مقدم نہیں بنائیں گے. اس کو ابھی مفعول فی مقدم نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کو سنیے. اذا اس میں ظرف مضاف، اذا اس میں ظرف مضاف، اور قیل لہم لا تفسدوا فی الارض سابقہ ترکیب کے مطابق یہ کیا بن جائے گا؟ اذا کا مضاف الیہ. اذا کا مضاف الیہ. دوبارہ سنیے، اذا کو بنائیں گے دوسری ترکیب کے مطابق، اذا کو بنائیں گے مضاف، اور قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض، اس پورے جملے کو کیا بنائیں ہم؟ اذا کا مضاف الیہ بنائیں. اور اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم بنائیں. کس کا؟ والی ترکیب میں پہلے کر چکا ہوں. شرط و جزا والی ترکیب دیکھنی ہو تو ہم مضاف بنائیں مضاف الیہ. قال
वाव ज़मीर का फाइल, और आगे इन्नमा नहनु मुस्लिहून पूरा मक़ूला मफ़ूल भी, और पूरा पीछे वाला इज़ा से लेकर के फिल अर्दी पूरा मफ़ूल फी मुक़द्दम। कालो फेल अपने फाइल और मक़ूला मफ़ूल भी और मफ़ूल फी मुक़द्दम से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। जुमला फेलिया खबरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर शर्त और जज़ा वाली तरकीब नहीं हुई, शर्त और जज़ा वाली तरकीब यहाँ पर नहीं हुई। ठीक है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये माशाअल्लाह ये हमारे जावेद भाई ने हमको कमेंट किया है कि मुस्लिहून के अंदर दो कौल हैं, एक कौल के अंदर हुम ज़मीर निकाली जाती है, एक कौल के अंदर नहनु ज़मीर निकाली जाती है। और बेहतरीन राजे कौल इसमें क्या है कि इमाम नहव ने जो अल बशीरुल कामिल में कहा है। अच्छा, क्या कहा भाई, राजे कौल कौन सा, इसको भी आप शेयर कर दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामियों, हमने तरकीब बयान कर दी है। आइए अब आगे चलते हैं। आज दूसरी चीज़ सुननी है, आप आज आपने फ़ा के बारे में सुनना है कि फ़ा का इस्तेमाल कितनी तरीके से होता है। क्या सुनना है? फ़ा का इस्तेमाल कितनी तरह होता है। चलें, याद रखिए कि फ़ा का इस्तेमाल 7 तरह होता है। फ़ा का इस्तेमाल 7 तरह होता है, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और मैंने जो देखा उसमें मुझको 7 मरतबा मिल गया। ठीक है ना, फ़ा का इस्तेमाल कितनी मरतबा? 7 मरतबा। ठीक है, अब वो 7 सूरतें क्या हैं फ़ा की, आइए उसको सुनने की साथ हासिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको चैट पे इंशाल्लाह बयान कर लिख दूंगा, और उसके बाद आपने उसको देख भी लेना है, नोट भी कर लेना है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, अभी हमने सुनना क्या है, पहले सुनना हमें कि फ़ा का इस्तेमाल ये आप मैसेज देख सकते हैं, उम्मीद आपको मैसेज चैट में नजर आ गया होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद ये फ़ा का इस्तेमाल आपके चैट में नजर आ गया होगा। फ़ा का इस्तेमाल कितनी तरह होता है ये हमने सुनना है। तो मैंने अर्ज़ किया फ़ा का इस्तेमाल कितनी तरह होता है, 7 तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल का तरीका क्या है, आइए चैट पे उसको आप मुलाहजा कीजिए। देखिए, फ़ा का इस्तेमाल होता है, पहला इस्तेमाल फ़ा आतिफ़ा। फ़ा का पहला इस्तेमाल क्या है, फ़ा आतिफ़ा, यानी वो फ़ा जो अत्फ़ के लिए आता है, वो फ़ा जो अत्फ़ के लिए आता है। और इसको मैंने आपको नोट कर दिया है, देख लीजिए इसको आप, फ़ा बराए अत्फ़, और ये क्या होता है, मबनी बर फ़त्ह होता है। मबनी बर फ़त्ह यानी फ़ा पर हमेशा ज़बर ही रहेगा। फ़ा पर हमेशा वो फ़ा जो अत्फ़ के लिए इस्तेमाल होता है उस पर फ़ा पर हमेशा ज़बर ही रहेगा। और मज़ीद मुलाज़ा कीजिए, मैंने ये नोट कर दिया है, इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि ये 3 चीज़ों का फ़ायदा देता है। जो फ़ा अत्फ़ के लिए होता है ये यक बारगी 3 चीज़ों का फ़ायदा देता है। किन 3 चीज़ों का? इश्तिराक। इश्तिराक मतलब क्या हुआ, मातूफ़ अलैह और मातूफ़ एक चीज़ में शरीक है। मातूफ़ अलैह और मातूफ़ एक चीज़ में शरीक है। एक चीज़ का फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा तरतीब, पहले मातूफ़ अलैह उसके बाद मातूफ़, यानी फ़ा का माक़बल पहले है और फ़ा का बाद में है। फ़ा का माक़बल पहले है और फ़ा का बाद में है, 2 हो गए। और तीसरा फ़ायदा होता है ताक़ीब बिला तराख़ी। ताक़ीब बिला तराख़ी मतलब क्या, कि फ़ा का माक़बल पहले तो है मगर फ़ा का जो माबाद है ये इसके फ़ौरन बाद है, ये इसके फ़ौरन बाद है। 3 चीज़ हमने आपको बयान की। फ़ा जब अत्फ़ के लिए होता है तो 3 चीज़ों का फ़ायदा देता है, मातूफ़ अलैह और फ़ा अपने माक़बल और माबाद को एक चीज़ में शरीक कर देता है। और साथ साथ ये भी बताता है कि पहले मातूफ़ अलैह है फिर मातूफ़ है, यानी जो भी आमिल होगा उसमें। और तीसरा क्या होता है कि मातूफ़ अलैह पहले है और फ़ौरन बगैर किसी तराखी के, बगैर किसी फासले के मातूफ़ है। जैसे जा ज़ैद, जैसे जा ज़ैद फ़बकर, जा ज़ैदुन फ़बकरुन। तो यहाँ पर फ़ा ने इस बात का फ़ायदा दिया है कि मजीयत में, आने में ज़ैद और बकर दोनों शरीक हैं। ज़ैद और बकर दोनों शरीक हैं, ये इश्तराक का फ़ायदा हुआ।
اور ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی فائدہ دیا کہ فا کا جو مابعد زید ہے وہ پہلے ہے اور بکر زید کے بعد ہے، اور تیسری چیز کا فائدہ یہ دیا کہ زید کے فوراً بعد بکر ہے، زید کے فوراً بعد بکر ہے، دونوں کے آنے میں فاصلہ نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں ہے پھر کچھ دیر کے بعد میں بکر آیا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے فا برائے عطف جو ہوتا ہے وعلیٰ آلہ وصحبہ، دوسرا معنی سن دیکھیں، دوسرا فا وہ ہوتا ہے جو استناف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا فا کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا فا کون سا ہوتا ہے؟ جو فا استنافیہ ہوتا ہے، فا استنافیہ۔ استنافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نئے سرے سے بات کو شروع کرنا۔ استنافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نئے سرے سے بات کو شروع کرنا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اعرابی اعتبار سے فا کے ما بعد کا ما قبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فا استنافیہ کا مطلب ذہن میں رکھ لیجئے، یعنی فا کا ما بعد کا ما قبل سے اعراب میں کوئی تعلق نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تعلق ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تعلق ہو سکتا ہے، مگر وہاں پہ نہ تو اشتراک بتانا ہوگا کسی کے اندر، نہ ہی ترتیب بتانا ہوگی، اور نہ ہی تعقیب بلا تراخی بتانا ہوگی۔ اسلام میں تعقیب بلا تراخی کا مطلب پوچھ رہے ہیں، تعقیب کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنا۔ تعقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنا، اور بلا تراخی مطلب فوراً بعد میں آنا، یعنی زید کے بعد بکر آیا ہے، بکر زید کے بعد آیا ہے اور فوراً آیا، یہ تعقیب بلا تراخی مطلب میں نے بیان کر دیا۔ اچھا، دوسری چیز میں کر رہا تھا فا استنافیہ۔ فا استنافیہ کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ فا کے ما بعد کا اعراب کے اعتبار سے ما قبل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ فا اشتراک کا فائدہ دے گا، نہ وہ فا ترتیب کا فائدہ دے گا، نہ ہی تعقیب بلا تراخی کا فائدہ دے گا۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ماشاءاللہ یہ ہمارے طلحہ بھائی نے مثال پیش کی ہے، تقول زید انا عالم فإنہ جاہل۔ جی طلحہ بھائی ماشاءاللہ اپنی اچھی مثال دی ہے، چلیں ہم ایک قرآن پاک سے مثال پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں انشاءاللہ قرآن پاک سے اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں، ویسے ہمارے طلحہ بھائی نے مثال پیش کر دی، بہت اچھی مثال انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے دوسری صورت یہ آپ کے اسکرین پہ میں نے شیئر کر دی ہے، یہ دیکھ لیجیے فا استنافیہ میں نے لکھا ہے مبنی پر فتح ہوتا ہے، یہ بھی یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ ما بعد کے جملے کا اعراب میں ما قبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں یہ چیز یہاں پر لکھنا بھول گیا کہ یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، اشتراک کا فائدہ نہیں دیتا، تعقیب بلا تراخی کا فائدہ یہ نہیں دیتا۔ اچھا، اس کی مثال کیا ہوگی؟ قرآن پاک سے جو مثال میں آپ کو پیش کرنے لگا تھا، چلیں قرآن پاک سے مثال میں انشاءاللہ آپ کو ابھی شیئر کر دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لیجیے مثال، یہ قرآن پاک کی آیت سے میں نے مثال آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ مثال دیکھیے آپ، مثال ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بیٹا عطا فرمایا، جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، تو وہ شریک جو اللہ تعالیٰ کو عطا کیا اس میں شرک کرنے لگے۔ قَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے برتر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ تو فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ میں جو فا ہے، یہ فا کون سا ہے؟ استنافیہ ہے، یعنی کہ تعالی اللہ عما یشرکون کا ما سبق سے اعراب میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ما قبل سے کوئی ترتیب بتانا مقصد ہے، نہ ہی تعقیب بلا تراخی بتانا مقصد ہے، نہ ہی کسی حکم کے اندر اشتراک بتانا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب۔ چلیں تیسرا معنی، اچھا یہ افضل بھائی پوچھ رہی مثال کس کی؟ یہ مثال اسی کی بھائی، یہ مثال اس کی فا استنافیہ کی مثال ہے۔ تیسری صورت نوٹ کر سکتے ہیں آپ، اور میں آپ کو اسکرین پہ شیئر بھی کر رہا ہوں، اور اس کی مثال ہے تو آپ کو بہت آتی ہوں گی، اس میں میں نے مثال لکھی نہیں ہے۔ یہ تیسری صورت آپ اسکرین پہ ملاحظہ کریں، تیسری صورت کیا ہے؟ فا جزائیہ۔ فا کی تیسری صورت کیا ہے؟ فا جزائیہ۔
افضل بھائی جو ہم نے ابھی آپ کو آیت پیش کی ہے اس میں فا برائے جزا نہیں ہے، یہ فا استنافیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری جو صورت ہم بیان کر رہے ہیں، تیسرا ہوتا ہے فا جزائیہ، یہ بھی مبنی بر فتح ہوتا ہے اور یہ جزا کو شرط سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ فا جزائیہ کس لائے گا؟ فا جزائیہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جزا کو شرط سے جوڑنے کے لیے، اور یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ فا کہاں لایا جائے گا، کہاں نہیں لایا جائے گا، فا لانے کی کتنی وجوبی صورتیں ہیں، فا لانے کی عادتیں کتنی ہیں، اس کا اپنے صورتیں پڑھی ہوں گی، یہاں وہ صورت میں آپ کو بیان نہیں کروں گا۔ مثال آپ کی اس کی مثال لے لیجئے، جیسے کہ ان تجتہد فانت فائز، ان تجتہد اگر فانت فائز، اگر تو محنت کرے گا تو تو کامیاب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبیر بھائی پوچھ رہے ہیں استنافیہ مبنی بر فتح نہیں ہوتا ہے۔ زبیر بھائی مبنی بر فتح کا مطلب اپنے ذہن میں رکھیں، مبنی بر فتح کا مطلب کیا ہے؟ نہیں فا ہی رہے گا، فا ہی رہے گا، وہ فی نہیں ہو سکتا، فو نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاں پیچھے سے کوئی ملانے والی صورت ہو تو الگ صورت ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھیں تو وہ پھر مبنی بر سکون، یہ کہہ لیجیے وہ ساکن ہو جائے اس وقت، پھر وہ الگ صورت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 3 صورت ابھی ہماری مکمل ہوئی ہیں، ابھی 4 صورتیں باقی ہیں۔ آئیے چوتھی صورت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا چوتھی صورت کیا ہے بھائی؟ یا اللہ، جی چوتھا فا ہوتا ہے فا سببیہ۔ چوتھا فا کیا ہوتا ہے؟ فا سببیہ، اس کو بھی دیکھ لیجئے نمبر 4۔ پہلے اس کو ملاحظہ کریں، جو میں نے آپ کو فتح ہوتا ہے اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ یہ فا عاطفہ ہی ہوتا ہے۔ فا سببیت کیا ہوتا ہے؟ یہ فا عاطفہ ہی ہوتا ہے، البتہ اس کا ما قبل ما بعد ہوتا ہے۔ فا کا ما کس کے لیے؟ اچھا 1 منٹ میں سے یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، نہیں یہ الٹا ہو گیا نا، الٹا ہو گیا بھائی، میں دوبارہ اس کو 1 منٹ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں ما بعد ما قبل کا سبب ہوتا ہے، ما بعد ما قبل کا سبب ہوتا ہے۔ میں دوبارہ اس کو شیئر کرتا رہا ہوں آپ کو، یہ یاد رکھیے فا کا ما قبل سبب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ما بعد ما قبل کا سبب بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے یہ تصحیح کے ساتھ میں نے آپ کو شیئر کیا ہے، اس کو دیکھ لیں آپ۔ فا سببیہ مبنی بر فتح ہوتا ہے اور یہ فا عاطفہ ہی ہوتا ہے، البتہ اس کا ما بعد، فا کا ما بعد یہ ما قبل کا سبب ہوتا ہے، ما بعد ما قبل کے لیے سبب ہوتا ہے، اور یہ کہاں ہوگا؟ فا عاطفہ ہی جو فا سببیہ ہوگا وہ سبب کا معنی کہاں دے گا؟ کمال، اس کو بند کر دیں۔ اب اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، فا کے سببیہ ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اس شرط میں نے آپ کو پہلی شرط میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ما بعد فعل مضارع منصوب بان مقدرہ ہو۔ کیا ہے پہلی شرط؟ کیا ہے اس کی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ما بعد یعنی فا کے بعد کیا ہے؟ فعل مضارع آئے، اور فعل مضارع کیسا ہوگا؟ وہ منصوب ہوگا ان مقدرہ کے ذریعے، منصوب ہوگا ان مقدرہ کے ذریعے منصوب ہوا۔ یہ پہلی شرطی، فا کے سببیہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ فا کے ما بعد فعل مضارع ہو اور وہ ان مقدرہ، ان ظاہر نہیں ہوگا، ان مقدرہ کے ساتھ، ان مقدرہ کے ساتھ وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، ان مقدرہ کے ساتھ منصوب ہوگا۔ یہ ایک شرط میں نے آپ کو اسکرین پہ شیئر بھی کر دی ہے، آئیے میں مزید اس کی دوسری شرط آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اور دوسری شرط اس کی کیا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا اللہ پھر غلطی ہو گئی. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے پھر غلطی ہو گئی ہے. یہ میں ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ بیان کر دے رہا ہوں آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ فاروق بھائی نے بھی شاید ہماری تائید کی ہے. فاروق بھائی وہ پہلا والا ہی صحیح تھا. پہلا والا ہی صحیح تھا کہ ما قبل ما بعد کا سبب ہوتا ہے. ما قبل ما بعد کا ہی سبب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے جو پہلا ہم نے شیئر کیا تھا نا سب سے پہلے وہی صحیح تھا. کیا کہ ما قبل ما بعد کے لیے سبب بنے, یہی صحیح تھا. یہاں پہ غلطی ہوگی مجھے, میں دوسری مثال میری نظر میں آ گئی تھی جس وجہ سے مجھے غلط فہمی ہوئی. میں نے آپ کو دوبارہ شیئر کر دیا ہے کہ ما قبل ما بعد کا سبب ہو. اب اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ما بعد ایسا فعل مضارع ہو جو ان مقدرہ کے ذریعے منصوب ہو. اب اس کی مثال کیا ہو سکتی؟ اچھا ایک شرط تو یہ تھی. اس کی دوسری شرط کیا ہوگی؟ اس کی دوسری شرط بھی ملاحظہ کریں. یہ لیجیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ماقبل 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو. اس کے ماقبل 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو. اسکرین پہ دیکھ لیجیے آپ. پہلی شرط کیا تھی کہ فا کے ما بعد میں فعل مضارع ہو جو ان مقدرہ کے ذریعے منصوب ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ فا کے ماقبل 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو. وہ 9 چیزیں کیا ہیں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. امر, دعا, نہیں, نفی, استفہام, تمنی, ترجی, عرض, تحریض, ابھارنا جو ہوتا ہے تحریض. ٹھیک ہے. ان 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو. 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو. یہ 2 شرطیں ہیں. فا کے سببیہ ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. فا کے مابعد فعل مضارع ہو جو ان مقدرہ کے ذریعے منصوب ہو, اور فا کے ماقبل کیا ہو 9 چیزوں میں کوئی ایک چیز ہو. ہمارے افضل بھائی نے مثال شیئر کی ہے رب اغفر لی فافوز. بالکل آپ نے مثال پیش کی ہے, اے اللہ تو مجھے بخش دے میں کامیاب ہو جاؤں. ظاہر سی بات ہے. اب غور کریں فافوزا, یہ کیا ہے؟ فافوزا. مثال آپ نے پیش کی ہے. دعا آ رہی ہے. کیا رہی اس سے پہلے؟ دعا. امر دعا کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ کہہ لیجیے ہم نے 9 چیزیں بیان کی ہیں. 9 چیزیں وہ 8 چیزیں کہہ لیجیے اور کم کر لیجیے چاہے تو اغفر لی. اب یہاں پہ غور کرنا ہے کہ ما قبل بخش دینا. ٹھیک ہے. تو یہی درست ہے کہ ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے. ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے. مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں رب اغفر لی, اے رب بخشنا جو ہے یہ سبب ہے کامیابی کے لیے. تحزیز, آپ نے حروف تحزیز پڑھے ہوں گے جس میں ابھارا جاتا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ والی کلاس میں اب ہمارے ساتھ شریک رہیے, جوائن رہیے. انشاءاللہ حرف تحزیز کے بارے میں انشاءاللہ کل کے سبق میں یا انشاءاللہ پرسوں کے سبق ہم انشاءاللہ وضاحت کرنے والے ہیں کہ حروف تحزیز کیا ہیں اور تحزیز کا مقصد کیا ہوتا ہے, تحزیز کی مثالیں کیا ہوں گی. انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں, ممکن نہ تو کل, نہیں تو انشاءاللہ پرسوں ہم آپ کی بارگاہ میں ضرور بیان کریں گے. اچھا کتنے معنی ہوں گے بھائی؟ 4 معنی ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں. آئیے اگلا معنی سنتے ہیں. پانچواں ہوتا ہے فا تعلیلیہ. فا پانچواں, یہ دیکھیے اسکرین پر دیکھیے پانچواں ملاحظہ کیجیے. شہزاد حسین بھائی کہہ رہے ہیں عرض. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. عرض تحزیز وغیرہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے انشاءاللہ. 5ویں جو صورت ہے فا کی وہ ملاحظہ کریں. 5واں فا ہوتا ہے فا تعلیلیہ. فا تعلیلیہ کیا ہوتا ہے؟ جب علت یہاں پر وہ چیز آئے گی, کیا
کہ یہاں پر ما قبل کی علت اور وجہ بیان کرنی ہوتی ہے. یعنی یہاں پر ما بعد جو ہوتا ہے یہ ما قبل کی علت ہوتا ہے. یہاں پر ما بعد کیا ہوتا ہے؟ ما قبل کی علت ہوتا ہے اور اس کی وجہ بیان کرتا ہے. مثال آپ دیکھیں جیسے ساعد زیدن، ساعد زیدن فإنہ صدیقک، زید کی مدد کر، زید کی مدد کر. کیوں کریں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ فإنہ صدیقک، کیونکہ وہ تیرا دوست ہے. اب یہاں پر غور کریں، فا کا جو ما بعد ہے یہ ما قبل کی وجہ بیان کر رہا ہے، ما قبل کی علت بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 5 معنی اپنے سماعت کر لیجئے. چلیں وقت ہمارا اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، مزید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب اچھا، ایک فا ہوتا ہے فعلیہ، یہ نیا آپ کے لیے ہوگا، ایک دم نیا. ایک فا ہوتا ہے کون سا؟ فعلیہ. بھئی یہ کون سا ہوتا ہے فعلیہ؟ فا فعلیہ کون سا ہوتا ہے؟ فا فعلیہ وہ ہوتا ہے جو کہ فعل امر کا معنی دیتا ہے. کس کا معنی دیتا ہے؟ فعل امر کا معنی دیتا ہے. فعل امر کا معنی دیتا ہے. یہ دیکھیے ملاحظہ کیجئے اسکرین پر، فا فعلیہ. فا فعلیہ مطلب وہ فا، یہ فا نہیں ہوگا، کہنے کو تو فا ہوگا مگر یہ مبنی بر کسر ہوگا، مبنی بر جر ہوگا، مبنی بر جر ہوگا. یہ اسلامی پوچھ رہے ہمارے عبد الحلیم بھائی، پوچھ رہے کہ سعید زیدن فنو صدیق، سعید زیدن، زید منصوب پہ، سعید کا مفعول بھی بن رہا ہے تو منصوب ہی ہوگا نا، زید کی مدد کرو کیونکہ وہ تمہارا دوست ہے. اچھا، چھٹا ہم نے آپ کو شیئر کیا ہے فا تعلیل کی مثال. آپ اوپر ملاحظہ کر لیں ہمارے شاہد بھائی، آپ فا تعلیل کی مثال اوپر دیکھ لیجئے. ابھی میں عرض کر رہا ہوں فا فعلیہ. فا فعلیہ کون سا ہوتا ہے؟ فا فعلیہ وہ ہوتا ہے جو کہ امر حاضر کا معنی دیتا ہے. وہ اصل میں وہ فا نہیں ہے، وہ فی ہے. یہ مبنی پر فتح نہیں ہوتا، یہ مبنی پر کسر ہوتا ہے، مبنی پر جر ہوتا ہے. فی کیا ہوتا ہے؟ فی. مثال اس کی دیکھو، وفا یفی آپ نے سنا ہوگا. چلے وقا یکی تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا نصاب الصرف میں. وقا یکی، وقا یکی سے امر حاضر معروف کیا آتا ہے؟ تی آتا نا، کی، کیونکہ وہ تقی سے بنا رہے ہوتے ہیں، تا علامت مضارع حذف ہو جاتی ہے. پھر آپ امر والا قاعدہ لگاتے ہو کہ آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے، آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے. کیا بچتا ہے پھر؟ تی بچتا ہے. ایسی وفا یفی، تو وفا یفی تفی امر مضارع حاضر کے سے، پھر امر کے قاعدے کے تحت آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے، تو آخر سے حرف علت بھی گر گیا تو کیا بچ گیا؟ فی. تو کہنے کو تو فا ہے مگر یہاں پہ توجہ کیا دینا ہے کہ یہ فا فی ہے، اور صرف بظاہر تو صرف فا ہی لکھا ہوگا نا، بظاہر تو صرف کیا لکھا ہوگا؟ فا ہی لکھا ہوگا. اب آپ اگر پتہ نہیں ہو یار یہ کیسا فا آ گیا تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ معلومات آپ کے ذہن میں ہوگی نہیں فا ایک فی بھی ہوتا ہے جو بظاہر، کیونکہ اعراب لگے ہونا ہر کہیں ضروری تو نہیں ہے نا، کہیں اعراب لگے بھی ہو سکتے ہیں، کہیں اعراب نہیں بھی لگے ہو سکتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں یہ پھر بندہ کنفیوز ہو سکتا ہے، لیکن جب پتہ رہے گا نہیں یار یہ ہاں فا فی، یہ فی وہ بھی ہو سکتا ہے. تو فی کا معنی کیا ہے؟ وفا یا فی. فی معنی کیا ہوگا اس کا؟ وعدہ پورا کرنا، پورا کرنا. وفا یا فی، فی تو پورا کر. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ 6 آپ نے سماعت فرما لیے، اور آخری اور سن لیجیے فا کا ساتواں معنی. ساتواں استعمال فا کا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یا اللہ، چلیں یہ لیجیے 7واں معنی میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. ایک ہوتا ہے فا اصلیہ. ایک کیا ہوتا ہے؟ فا اصلیہ. فا اصلیہ حروف اصلیہ تو آپ جانتے ہوں گے. فا اصلیہ ہم کس کو کہیں گے؟ یعنی میزان صرفی کا. آپ نے نصاب الصرف کے شروع میں پڑھے ہوں گے کہ
بطور میزان چند کلمات فا عین لام، ایک لام دو لام تین لام کا انتخاب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی فا فاصلے سے مراد کوئی اور فا نہیں ہے بلکہ وہی فا مراد ہے جو کیا ہوتا ہے فاعلا. فاعلا میں جو فا ہے، فاعلا میں جو فا ہے وہی کیا ہے مراد ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو فا اصلیہ کہتے ہیں، یا کہہ لیجیے فا کیا کہیں گے اس کو. خیر جو مجھے جو نام ملا وہ فا اصلیہ کے طور پہ مجھے اس کا نام ملا. آپ اپنے طور پہ جو نام دے لیں، اپنے طور پہ آپ جس نام کے ساتھ کریں سمجھ لیں آپ میں، ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے ہم اپنے سبق کو یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. چیزیں اور بھی بہت کچھ بیان کرنا تھیں، کئی سارے فرق. کل ایک اسلام نے سوال کیا تھا کہ حال اور تمیز میں کیا فرق ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے چند فرق انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ایک اچھی معلومات آپ کو انشاءاللہ دیر کرنے کی دینے کی کوشش کریں گے. اب آپ سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ، سوالات کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے. ابرار بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فا فصیحہ بھی ہوتا ہے. جی جو فا استنافیہ ہوتا ہے نا وہ فا فصیحہ ہی کہلاتا ہے. ابرار بھائی توجہ فرمائیے، خاص طور پہ آپ بالعلوم سارے ہمارے شرکا فا فصیحہ و فا استنافیہ کو ہی ہم فا فصیحہ کہہ رہے ہوتے ہیں. سعید زیدن، یہ طلحہ بھائی آپ نے جو لکھا نا سعید زید لکھا آپ نے، زید نہیں زیدن. سعید زیدن فإنہ صدیقک، سعید زیدن فإنہ صدیقک کی ترکیب اس طرح ہوگی. تو سعید فعل امر ہو گیا، انت ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، زیدن فا کی زیدن یہ سعید کا مفعول بھی بن جائے گا. فعل امر اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر کے جملہ انشائیہ، اس کو الگ جملہ بنا لیجئے. فإنہ صدیقک میں فا تعلیلیہ، اس کو پیچھے سے جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فا تعلیلیہ میں فا کے ماں بعد کو ماقبل سے جوڑنے کی، ترکیبی اعتبار سے جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فا تعلیلیہ کہہ کے چھوڑ دیجئے. انہ صدیقک، انہ حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم، صدیقک کا بترکیب اضافی انہ کی خبر. اچھا صلو علی اچھا شاداب بھائی کہہ رہے ہیں کہ فا اصلیہ کو فا میزانی کہہ سکتے ہیں. اور عبدالحلیم بھائی کے عبدالحلیم چشتی مولانا کے نام سے یار آپ کا نام بھول جاؤں تو معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا نام بھول جاتا ہوں. آپ سے ملاقات ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا نام یاد رہے گا. فا اصلیہ کی مثال، فا اصلیہ کے باقاعدہ مثال پیش نہیں کر سکتے. وہ فاعل جو ہوتا ہے نا فاعل، وہی فاعل میں جو فا ہے اس کو فا میزانی کہہ دیں گے، فا اصلی کہہ دیں گے. یہ جزا اور جواب شرط کا فرق، یہ ہمارے حسین شریف بھائی پوچھ رہے ہیں یہ جواب شرط جو ہوتا ہے وہی جزا ہوتا ہے. ابھی میں جو میری ناقص معلومات میں جو آ رہا ہے جو ہے وہ یہی ہے کہ جو جزا ہوتا ہے وہی جواب شرط ہوتا ہے. کوئی اور فرق اس کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پڑھا نہیں ہے، مل جاتا ہے تو انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. معراج بھائی کہہ رہے ہیں کہ فا کے بعد ان مقدر کب کب ہوتا ہے. تو اس کی صورتیں یہ بھی کہہ لیجئے کہ جو فا کے بعد یہ فا کے ماقبل اگر نو میں سے کوئی ایک ہو، معراج بھائی فا کے ماقبل جو 9 چیزیں اوپر آپ کو بیان کی ان میں سے اگر کوئی ایک چیز ہو تو فا کے بعد ان مقدر ہوگا، فا کے بعد ان مقدر ہوگا. زبیر بھائی جی یہ جو ہے قیلا کا جو یہ لا تفسدوا فی الارض ہے، یہ قیلا کا مقولہ ہی ہے، یہ قیلا کا مقولہ ہی ہے. اچھا افضل بھائی کہہ رہے ہیں اشتراک سے مراد کیا ہے. افضل بھائی اشتراک سے مراد کسی ایک حکم میں معطوف علیہ اور معطوف کا شریک ہونا، معطوف علیہ معطوف کا شریک ہونا، یہ اشتراک مطلب ہو گیا. اچھا شاہد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فا تفصیلیہ کب ہوتا ہے. فا تفصیلیہ کب ہوتا ہے، فا تفصیلیہ کب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فا تفصیلیہ آپ کو ایسے کوئی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، یہ شاید یہ اما کے ساتھ ابھی اس کا ذہن میں نہیں ہے. شاہد بھائی فا تفصیلیہ کب ہوتا ہے. مختار بھائی کہہ رہے ہیں کہ فا نتیجہ بھی ہوتا ہے. فائے نتیجہ، فائے نتیجہ نہیں فا سببیہ ہوگا. فائے نتیجہ ایسا لگتا ہے کہ پڑھا نہیں ہے، لیکن فا سببیہ میں جو ہوتا ہے نا وہی سمجھ میں آتا ہے کہ فا نتیجہ ہے. ما قبل کا نتیجہ، ما قبل کا ما بعد ما قبل کا نتیجہ بنے، وہی رب اغفر لی فافوز، اے اللہ تو مجھے بخش دے تاکہ مجھے یہ نتیجہ مل جائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. نظر الحسن بھائی فا کی 7 صورتیں سمجھا دیجئے. نظر الحسن بھائی پوری ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے، پوری ویڈیو سن سکتے ہیں انشاءاللہ. 7 صورت آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی.
محمد علیم بھائی کریں فی مبنی پر سکون ہوگا یا مبنی پر کسر ہوگا بھائی؟ فی اگر فی پر اگر ساکن کر دو تو پڑھو گے کیسے؟ سبب ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فا تعلیلیہ میں ما بعد ما قبل کے لیے سبب ہوتا ہے۔ افضل بھائی ترتیب مطلب کیا ہوتا ہے؟ یکے بعد میں، ترتیب مطلب یکے بعد ایک چیز کا دوسرے کے بعد ہونا، یہ ترتیب کا مطلب ہو گیا۔ فاروق بھائی کہہ رہے ہیں کہ لاکنہ کے بعد جو فعل آتا اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ لیکن لا تعلمون، یاد رکھیے کہ حروف مشبہ بالفعل یہ کبھی مخففہ ہو کر کے استعمال ہوتے ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل جب مخففہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں کم ہی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس صورت میں نا لیکن جب فعل میں داخل ہوگا تو یہ پھر مخففہ ہوگا اور عمل نہیں کرے گا۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مزید اس کو انشاءاللہ دیکھ لیا جائے گا کہ حروف مشبہ بالفعل یہ مخففہ ہونے کی صورت میں کب عمل کرتے کب عمل نہیں کرتے، انشاءاللہ کبھی اس کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ فاروق بھائی اچھا، شہزاد پہ مختلف کتابیں ہیں نحو صرف کی، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ایک الاشفاء والنظائر، ایک علامہ جلال الدین سیوطی کی، اور صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، اس سے کئی مختلف کتابیں ہیں جو کتابوں سے دیکھ کر کے انشاءاللہ میں مواد جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ قاسم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ضمیر صرف غائب کی لوٹتی ہے، حاضر متکلم کی طرف بھی لوٹتی ہے؟ ضمیر غائب غائب کی طرف بھی لوٹے گی، حاضر متکلم کی طرف سے لوٹ بھی نہیں سکتی۔ تو شاید قاسم بھائی اس بات کی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلموں کے اندر نحنو نکالنا چاہیے، بلکہ مسلم کا نحنو نکالنا چاہیے۔ اچھا چلیں بھائی اس کو دیکھ لیا جائے، میں نے کر دیا اس کو۔ مختار بھائی کہہ رہے ہیں کہ منطق میں بہت مثال فا نتیجہ کی ہیں، وہ فا نتیجہ کہیے اس کو یا کیا کہہ لیجیے اس کو، ویسے تو مستقل جملہ ہی ہوتا ہے، وہ معنن ہم کو نتیجہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ زبیر بھائی مقولے کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ یہ شاید مفرد کی تعبیر ہو کر ہوتا ہے یا مراد اللفظ ہو کر؟ ہاں زبیر بھائی مراد اللفظ کے طور پر ہوتا ہے یا مفرد کے طور پر ہوتا ہے؟ مقولہ جو ہوتا ہے زبیر بھائی واللہ عالم نہیں بتا سکتے ابھی فی الحال فوراً۔ شاداب بھائی فا فصیح سین سے نہیں ہوتا ہے، سواد والا ہی ہوتا ہے، فا فصیحہ، فا فصیحہ۔ کہتے ہیں کہ انما نحن مسلمون میں انما کو حرف حصر کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے؟ بالکل حرف حصر کہیے، اور حرف حصر ہی ہے، وہ حرف حصر ہی ہے، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، بس یہ کوئی ترکیب میں کچھ بنے گا نہیں، مطلب وہ اپنا عمل نہیں کرے گا۔ نظر الحسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ 7ویں صورت پھر سے سمجھا دیجئے۔ 7ویں صورت یہ تھی ہماری فا، وہ ایک فا وہ ہوتا سورہ میزان مقرر کیا ہے، اس کے نام دیا اور میں نے اس کو فا سے لیا کہا، وہ بندو اس سے پہلے ان پوشیدہ ہو، افضل بھائی اس سے پہلے یعنی مضارع سے پہلے ان پوشیدہ ہو۔ تو فعل بھائی کہہ رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ بھی انشائیہ ہوتا ہے، جملہ شرطی مولانا عبد الواحد صاحب انہوں نے اس طرح کی وضاحت ایک مرتبہ کی تھی کہ یہ جملے کو نا شرط جزائیہ کہنے کے بجائے نا وہ جملہ نتیجتاً جملہ انشائیہ جملہ خبر یہی کہنا چاہیے۔ کتب کی کون سی کتاب مطالعہ کرنی چاہیے اور کون سے موضوع پر؟ سب سے بہتر، اب رمضان کا مہینہ قریب ہے، انسان ہمیں اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ امیل سنت کی طرف سے باقاعدہ پہلے سے ہدف بھی دیا گیا ہے احیاء العلوم کا، احیاء العلوم جلد اول کا مطالعہ اگر نہیں ہوا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا مطالعہ کریں۔ ارے شادان بھائی فا کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ اب آپ پوچھ رہے ہیں، پورا ہمارا کلاس ختم ہونے والی ہے اب تو۔ تنویر بھائی ترکیب کے لیے آسان کتاب کون سی ہے؟ ترکیب کے لیے آسان کتاب سب سے پہلے رہنمائی ترکیب مطالعہ کر لیجئے، رہنمائی ترکیب شرح میات عامل کے ساتھ مل جاتی ہے، اور صلی اللہ تعالی علی محمد
اور ترکیب کتاب آتی ہے، اس کو مطالعہ کر لیجئے۔ شاہد رضا بھائی کہہ رہے ہیں فی قلوب مرض فزادہم اللہ، مرضہ میں فا تفصیلیہ ہے کیونکہ وہ فا مرض کی تفصیل کر رہا ہے۔ فا تفصیلیہ ہے، اس میں شاہد بھائی نا تفصیل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیں نا، تفصیل کا مطلب یہ ہوتا ہے تفصیل بعد الاجمال ہوتی ہے، تفصیل بعد الاجمال ہوتی ہے، یعنی پہلے کسی کو مجمل بیان کیا جائے اور بعد میں پھر اس کو اس کی ہم کنڈیشن بائی کنڈیشن کر کے ہم اس کو الگ الگ کریں۔ ریحان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت یہ کتاب جو کلاس میں پڑھائی اس کی بتا دیجئے، ہم اس کو مطالعہ کر کے آ جائیں جیسے کلاس میں اور اچھے سمجھ میں آ سکے۔ اچھا ریحان بھائی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، اب میں کتاب جو ہے نا بہت بڑی ہے، موسوعۃ النحو والصرف ایک کتاب میں نے بتائی آپ کو، اور مخصوص کتاب نہیں ہوتی دراصل نا، چند کتابیں ہوتی ہیں، تو ایک موسوعۃ النحو والصرف ہو گئی، چلے اور کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، الاشفاء والنظائر ہو گئی علامہ جلال الدین سیوطی کی، اب یہ 5 جلدوں میں، چلیں آپ مطالعہ کر لیجئے گا، اور کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، چلیں آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو۔ ایک کتاب اعراب الشواہد القرآنیہ ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اعراب الکلمات الغریبہ ایک کتاب ہے علامہ ابن عابدین شامی کی، اعراب الکلمات الغریبہ۔ ایک کتاب قاموس الادوات النحویہ ہے۔ تو یہ چند کتابیں ہیں، اس طریقے سے ان کو ہم مطالعہ کر کے آپ کے بعد پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل بھائی میں نے بی ان مقدرہ سے بیان مراد بتا دی میں نے کہ مطلب منصوب بی ان مقدرہ ہم نے یہ لکھا تھا، یعنی کہ فا کا ما بعد فعل مضارع ہو جو بی ان مقدرہ، بی ان، وہ بان نہیں ہے نا، بان مت پڑھیے اس کو، بی ان ہے جو ان سے ان مقدرہ کے ذریعے منصوب ہو، شاید اس کو بان سمجھنے لگے۔ عبارت کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ عبارت کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبارت پڑھیں، آپ زیادہ سے زیادہ عبارت کریں اور اس کی ترکیب کرنے کی کوشش کریں، مجھے اعراب جاننے کی کوشش کریں۔ پریکٹس اور مشق اور ممارست یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مضبوطی لاتی ہیں۔ آپ ہی سوچ لیں کہ کوئی ویسا دم ہو جائے اور کچھ ایسا ہو جائے مضبوط ہو جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ امداد رضا کچھ کہہ رہے ہیں کہ الجزم مختص بالافعال والکسر والکسر مختص بالسماع فلیس بالفعل کسر ولا فی الاسماء جزم۔ فی کون سا ہے، فا کون سا ہے، یہ نتیجہ ہے کیا؟ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھا وہ فی کو جو ہم کہیں گے نا مبنی پر سکون کہیں گے نا، مبنی بر، اچھا وہ تو مبنی بر کیا کہیں اس کو، کسر، یا کسر کے ساتھ اور کیا آتا ہے، جر، چلے مبنی بر، بہرحال اس میں جو بھی کہہ لیجیے میرے توازن چھوڑ دیجیے، بل فی جو میں نے بیان کیا تھا نا، فی بمعنی اب فعل امر حاضر معروف، اس میں نیچے کیا آئے گا، زیر آنا، بس اب اس کو جو بھی نام دے دیجیے آپ۔ بہرحال اطہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ فزادہم اللہ مرضاً کو دعا کہہ سکتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ خبر ہے، دعا نہیں ہے۔ ہاں درست جواب دینے والے کے نام، چلیں اب نام بیان کر دیتے ہیں ہم، وقت ہمارا بالکل اختتام کی طرف ہے، اور ہم درست جواب دینے والے کا نام آپ کو اعلان کر دیتے ہیں۔ چلیں نام سماعت فرما لیجیے۔ جامعۃ المدینہ شاہجہاں پور سے مجیب الرحمان، آپ کے جواب بالکل درست ہیں، سبحان اللہ۔ جامعۃ المدینہ لکھنؤ کے طالب محمد طلحہ عطاری، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جامعۃ المدینہ ممبئی کے طالب شاداب بھائی، درود الحدیث کے طالب علم ہیں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جامعۃ المدینہ شاہجہاں پور کے طالب علم حسین بھائی، حسین اشرفی درجہ خال حدیث کے، قاسم رضا عطاری، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جامعۃ مدینہ علی احمد فیضانی، علی احمد فیضانی، ماشاءاللہ آپ کے جواب بالکل درست ہیں۔
اور جامعہ مدینہ ممبئی کے ایک اور طالب علم ہے محمد جاگپور جامعہ، آپ کا جواب بھی بالکل میں عبد المجید اتاری، ماشاء اللہ آپ کے جواب بھی بالکل درست ہیں۔ جامعہ المدینہ شاہ جہان پور کے درجہ سادسہ کے طالب علم میں حافظ ارشد اتاری، آپ کے جواب بھی بالکل درست ہے۔ جامعہ مدینہ 85% آپ کا جواب درست ہے۔ اور جامعہ مدینہ تاج پور کے طالب علم ہیں درجہ سادسہ کے ظفر سلیم، آپ کے جواب بھی میں کچھ غلطی باقی رہ گئی، مجموعی طور پہ درست ہیں۔ اور جامعہ المدینہ مڈاسا کے طالب محمد اشتیاق بن صابر، رابعہ کے طالب علم مختار اتاری، جامعہ المدینہ حمیم، جامعہ المدینہ ناگور شریف کے طالب علم محمد عرفان، آپ کے بھی کافی حد تک جواب درست کا نام تمام کام عمل کرے اور کچھ دعا میں یاد رکھیے گا۔ کل پھر ملاقات ہوتی ہے نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔